اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے ہم 25 تک کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدین۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے ہم اس سے پہلے والے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 تک ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا اور تفصیل سے میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اب میں 23 سے 25 تک اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گی اور اس کی تشریح آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیے یہ پہلے جو آیتیں جو چل رہی ہیں اس کی تشریح جو ہے تھوڑی سی لمبی ہے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوگا تو الحمدللہ آپ لوگوں اس وقت تک ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ دیکھیے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لاؤ کوئی صورت اس کے جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے شہداؤں کو، یعنی جو تمہارے انٹیلیجنٹ ہیں انہیں بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اگر تم صادقین سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر نہیں تم نے کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں تم کرو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچو آگ سے وہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تیار کی گئی ہے نہ ماننے والوں کے لیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کی صحیح، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، جب جب انہیں رزق دیا گیا اس سے پھلوں سے رزق، انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو ہمیں دیا گیا پہلے اور انہیں دیا گیا اس سے ملتا ہوا، اور ان کے لیے اس میں ازواج ہے مطہرات، اور وہ اس میں رہیں گے۔ تو دیکھیے یہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے میں نے 25 تک کا آپ کو ترجمہ بتایا۔ اب میں اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کا ذہن جو ہے سوچنے پہ آمادہ ہوگا۔ دیکھیے یہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے تو الناس کے فائدے کے لیے دیا گیا ہے، جو بھی دیا گیا ہے پوری نوع انسانی یہ ملکیت ہے، یہ خدا کی ملکیت ہے، اس پر خدا کے علاوہ کسی اور کی ملکیت، اس میں کسی کو شریک بنانا یہ انداد، اس سے پہلے والی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا۔ اور جو بھی اس نظام خدا بندی سے انکار کرے گا، چاہے وہ نام خواہ اس کا عبداللہ ہی کیوں نہ ہو، یہاں بات کافرین کہی۔ دیکھیے انسانوں کے خود ساختہ نظام اپنے حوالے کرے گا، یعنی جو اس کو مانے گا تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، اور یہ وہ جہنم ہوگی جس کے فالوورز اور لیڈر دونوں کے دونوں پکار اور چیخ رہے ہوں گے، اور اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیڈر بھی اور ان لیڈر کے پیچھے چلنے والے اس کے فالوورز جو ہوں گے تو اور لیڈر دونوں چیخ
चिल्ला रहे होंगे और उसमें निकलने का, उस जहन्नम से निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन देखिए अल्लाह तो जो है मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला है अपने बंदे को, तो यहाँ उसने मिन दुनिल्लाही कहा, तो यहाँ से उसने रास्ता निकाला अल्लाह ताला ने कि ये जो मिन दुनिल्लाह, तो ये कहा कि रास्ता जो है निकलने का रास्ता ये है मिन दुनिल्लाही। देखिए इसकी जो इस्तिस्ना ने उम्मीद के दरवाज़े खुले रखे हैं। मिन दुनिल्लाही की जो इस्तिस्ना है उसने उम्मीद के दरवाज़े खुले रखे हैं, क्योंकि क़यामत तक के लिए खुदा की ये किताब महफूज है। जब जी चाहे तुम्हारा इस जहन्नम से, बताया अल्लाह ताला ने कि जब भी तुम्हारा दिल चाहे इस जहन्नम से तुम निकल सकते हो। सिर्फ वो उस जहन्नम से निकालने वाली क्या चीज़ है, वो निकालने वाली खुदा का बताया हुआ निज़ाम है जो इंसानियत को इस जहन्नम से निकाल सकता है। ये वो जहन्नम है। देखिए ये जहन्नम थी थोड़ी, ये हम आगे आपको बताएंगे जब आदम अलैहिस्सलाम का जो क़िस्सा शुरू होगा, तो वहाँ से ये जहन्नम नहीं थी, ये तो गलत निज़ाम ज़िंदगी से जहन्नम शुरू हुई। अब इसके मुकाबले में जो लोग अल्लाह के उस निज़ाम को कायम करेंगे, आमनू यानी यकीन लाएंगे उस पे, वो लोग जो मानने वाले होंगे, तो उनके लिए जाहिर सी बात है कि जन्नत उनका ठिकाना है। और देखिए यहाँ लफ्ज़ आया जन्नात, यहाँ जमा का सीगा है। एक जन्नत है जिसकी इब्तिदा है कि आदमी की दास्तां, उस ज़िंदगी के लिए कहा था कि वकुला रगदन है सुशतुमा, जहाँ से जी चाहे किसी का, जब भूख लगे शेर होकर वहाँ से रिस्क लें। देखिए जब इंसानों ने रिस्क के जो शर चश्मों पर पाबंदियां लगाईं, अपनी ऊपर ज़ाती मिल्कियत के दावे जब तक नहीं किए थे और ज़मीन पर लकीरें नहीं खींची थीं कि ये उसकी ज़मीन है, ये उसकी ज़मीन है, ये है, ये वो है, तो इस ज़मीन के ऊपर सूरत ये थी कि खुदा की ये ज़मीन खुदा के बंदों के लिए रिस्क की फरावानियाँ थीं। जब क़िस्सा आदम आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि ये ज़िंदगी आदम से कैसे छीनी, और ये इसी अर्ज़ की ज़िंदगी का बयान है, क्योंकि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, तो इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा ने ये पूरी बात कह दी कि ये इस ज़मीन पर आदम को भेजा था। ये ज़िंदगी एक गलत निज़ाम की वजह से छीनी। सही निज़ाम ले आएंगे आप, वही जन्नत कायम हो जाएगी। और कुरान ने भी यही कहा है। देखिए एक है उखरवी ज़िंदगी की जन्नत और अर्ज़ की जन्नत। यहाँ की जन्नत के लिए एक तसव्वुर तो वो है कि आप दुनिया से कट जाओ, गारों में, जंगलों में, तन्हाई में चले जाओ वहाँ और अल्लाह अल्लाह करते रहो, और किसी से ताल्लुक़ नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, बस एक अकेली ज़िंदगी, अपने तन्हा गारों में बैठे हैं। लेकिन कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है ये जन्नत चाहते हो तुम, आओ हम बताएं इसका तरीक़ा। क्या है इसका तरीक़ा? फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, इस किस्म के रफ़ीक़ों के साथ मिलो, अकेले इसका तसव्वुर नहीं है। अब इस जन्नत में दाखिला होने की शर्त क्या है? फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरातुन, जन्नत चाहते हो, जन्नत का तसव्वुर चाहते हो ज़िंदगी का, जन्नत जैसी ज़िंदगी का, तो कहा फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरातुन। हमारे यहाँ देखिए काफ़ी वक्त से चला आ रहा है कि हूरे, वहाँ की जन्नत की जो अज़वाज के जो मानी लिए, वो या तो हूरे ली या फिर बीवी, ज़ौजा होती है बीवी। तो देखिए ये ज़ौजा, ये तो पंजाबी की ज़ौजा है, अरबों की तो नहीं और कुरान की भी नहीं। जो ज़ौजा जो है
تو قرآن کے اندر یہ لفظ موجود ہے. آپ جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں، اس میں زوج کا لفظ آیا تو زوج کا جو لفظ قرآن کے اندر آیا، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہو تو آپ قرآن کھول کر دیکھ لیں کہ بیوی کے لیے بھی وہی زوج کہا گیا اور خامند یعنی شوہر کے لیے بھی لفظ زوج آیا. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ زوجہ دیکھیے رفیق ساتھ ملے، اور عربوں کے یہاں ان کے یہاں بولتے تھے کہ گاڑی کے 2 پہیوں میں سے ہر پہیا ایک دوسرے کا زوج ہوتا ہے. دیکھیے ایک فرد کی ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. آپ خود سوچئے، ایک فرد ہو اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. ازواج، زوج، دیکھیے اس کا جو ڈیفینیشن ہے اس کی، اس قسم کا ساتھی کہ جو مل کے ایک دوسرے سے ڈیولپمنٹ ان کی ہو. جب ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے کی ڈیولپمنٹ ہو، تو یہ ہے ازواج، زوج. اب جیسے اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ شرابی جو ہے شرابی کو تلاش کرتا ہے، چرسی جو ہوتا ہے وہ چرس والے کو تلاش کرتا ہے اور اس کا ساتھ چاہتا ہے اکٹھا پینے کے لیے. جیسے صوفی اور مجاہد کبھی ایک نہیں ہو سکتے. تو دیکھیے ازواج مطہرات کا یہ میننگ ہے کہ یہ ساتھی یہ ہیں وہ ساتھی جن کے ساتھ ملنے سے یہ جنت بنتی ہے، کیونکہ وہ اس جنت کی شروعات اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پیمانے سے کی. اس کی ابتدا کرتا ہے گھر کی زندگی سے. دیکھیے اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ دونوں بھی ازواج ہوں. دیکھیے گھر جبھی تو چلے گا، آپ کا گھر کا نظام آپ کا تبھی تو صحیح ہوگا جب وہ ازواج ہوں گے اور مطہر ہونے چاہیے. دیکھیے جوڑے ہوتے ہیں اور قرآن میں بھی یہ آیا ہے کہ خبیثوں کے لیے، طیبات کے لیے. جو قرآن میں یہ لفظ ہے تو ضروری نہیں کہ ساتھی، لیکن انہار. اب انہار پہ میں آپ کو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی تھوڑا سا میں تفصیل سے. یہاں میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ازواج جب زوج نکاح پڑھا جاتا ہے، نکاح ہوتا ہے، ایک دوسرے سے معاہدہ ہوتا ہے، تو لڑکا اور لڑکی ازواج ہونا چاہیے. ان میں تھوڑا سا بھی یہ چیز نہ ہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے یا یہ مجھ سے بہتر ہے. ایک دوسرے کی ڈیولپمنٹ دونوں کے ملنے کے بعد ہی ہوگی. ان کی سوچ، ان کی ہم آہنگی ہو ان دونوں میں، تبھی وہ ازواج کہلائیں گے. اب دیکھیے میں آتی ہوں انہار پہ. عرب جہاں بھی کوئی پانی بہتا ہو اسے نہر بولتے تھے. اور دیکھیے ویسے بھی عرب جو تھے صحراؤں کے اندر، ان کو تو ویسے بھی ان کے لیے اگر کوئی چھوٹی سی بھی اگر کوئی نالی بھی ہے تو وہ ان کے لیے نہر ہوتی تھی، کیونکہ وہاں جو تھا وہ صحراؤں کے رہنے والے لوگ تھے. تو اس لیے اسے انہار کہا ہے. انہار لفظ آتے ہیں ہمارے کہ وہ نہریں بہہ رہی ہیں اور ذہن میں ہمارے ایک دم سے یہ چیز آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیے اسے قرآن کو عربوں کی لینگویج میں ہمیشہ شروع سے یہی کہتی آئی ہوں کہ ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے عربوں کی ایک چیز کو، عربوں کی لینگویج وہ اس چیز کا کیا مفہوم لیتے تھے. جیسے ازواج ہے اس چیز کا، اب جنت، تو ان کے لیے یہی جنت تھی کہ اگر پانی انہیں مل گیا اور کھانے کی چیز مل گئی تو ان کے لیے وہی جنت کی زندگی تھی. دیکھیے جو اس شرط کو اپنی قائم رکھیں گے، عامل الصالحات، ان کے باغ ہمیشہ رہیں گے. شرط ہونی چاہیے، لیکن باغ کے وہ اس لفظ میں آیا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے وہ چیزیں، تو اس کے لیے دیکھیے یہ ہے کہ شرط بھی تو ہے. کیا ہونا چاہیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ شرط ہوگی. مرتے دم تک مسلم رہنا ہے. جہاں تم نے مسلم ہونا چھوڑ دیا وہیں اس باغ کے جو پھل ہے پھل دینا چھوڑ دیں گے اس کے. اب
कुल्लमा रुज़िक़ू। तो यहाँ यह है कि फिर आप कहेंगे आप फिर रोटी पर आ गए, फिर खाने पर आ गए। तो देखिए, आप सोचिए, सुबह की खाकर शाम को फिक्र होने लगती है रोटी की। आप जानते हैं कि ये ज़माना जो चला आ रहा है, जब भी उन्हें ये सामान ज़ीस्त दिया जाएगा वो कहेंगे ठीक है, हमारे जो पहले थे उन्हें भी मिलता चला आ रहा था। उनसे कहा जाएगा कि कहीं ये ज़माने के तकाज़ों से मिलता जुलता रिस्क है जो तुम्हें दिया जा रहा है। देखिए, ज़माना तो चेंज होता है। मुझसे पहले मेरे वालिद की ज़िंदगी क्या थी, उनसे पहले उनके वालिद की ज़िंदगी क्या थी, मेरी क्या है, और मेरे बाद मेरे बच्चों की ज़िंदगी। तो ये ज़िंदगी के तकाज़े बदलते चले जाएंगे। मेरी ज़िंदगी की ज़रूरतें कुछ और थी, अब मेरे बच्चों की ज़रूरतें या उनके वक्त में जो चीज़ें हैं वो कुछ और हैं, ज़राए कुछ और हैं। तो यहाँ के उन्हें रिस्क दिया गया, उससे मुतशाबिहात के मीनिंग ये है कि जो ज़माने के तुम्हें जो रिस्क दिया जाएगा वो ज़माने के तकाज़ों से मिलता जुलता रिस्क होगा जो तुम्हें दिया। देखिए, रिस्क कहते हैं मेंटेनेंस का ज़रिया, नशोनुमा का ज़रिया। रिस्क के मानी के अंदर वो शर्तें होती हैं, पूरे इंसान की कुल नशोनुमा हो और दूसरे ज़रूरत के वक्त वो मिले। रिस्क देखिए, अरबी में अरब जो इसका मफ़हूम लेते थे वो लेते थे इंसानी सलाहियतों की नशोनुमा के लिए। ये लफ्ज़ जो था रिस्क बोला जाता था, इंसानी सलाहियतों की नशोनुमा के लिए। तो रिस्क जो है मेंटेनेंस का ज़रिया है, नशोनुमा का ज़रिया है, और इसकी 2 शर्तें होती हैं। इसे ज़रूर याद रखिए, पूरे जो इंसान की कुल नशोनुमा हो और दूसरे ज़रूरत के वक्त वो मिले। अब आइए जन्नत पर। देखिए, जन्नत वो जो अब वैरायटी हो, सामान्य ज़ीस्त हो, जिस्म की परवरिश के लिए, इंसानी सलाहियतों की परवरिश के लिए और ज़रूरत के वक्त मिले, हर एक को मिले, और ज़माने के तकाज़ों के साथ उसकी सूरतें बदलती चली जाएं। ये याद रखिए कि ज़माने के तकाज़ों के साथ उसकी सूरतें बदलती चली जाएं। देखिए, रिस्क, अरब जो रिस्क कहते थे कि रिस्क वो एक हमारी डेवलपमेंट होती है, हमारे जिस्म की डेवलपमेंट होती है जब हम रिस्क खाते हैं, खाना खाते हैं, और एक होती है सलाहियत। ये सारी चीज़ें रिस्क के अंदर आ जाती हैं। तो यह है, और इस जन्नत में जो रिस्क मिलेगा उसकी जो शराइत है कि वैरायटी हो, सामान्य ज़ीस्त हो, जिस्म की परवरिश के लिए हो, इंसानी सलाहियतों की परवरिश के लिए हो, ज़रूरत के वक्त मिले, हर एक को मिले, और ज़माने के तकाज़ों के साथ उसकी सूरतें बदलती चली जाएं। ये जो जन्नत में मिलने वाले रिस्क की जो शराइत हैं वो ये है। अब आइए इनकार करने वालों की कैफियत। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। देखिए, इकरार करने वालों की और उसके बाद निज़ाम कायम करने वालों का नतीजा ये कि उनको यहाँ ज़िंदगी की वो जन्नत मिले जिसमें शादाबियाँ और इंसानी जमात के साथ तन्हा। देखिए, तन्हा इसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते कि जो अज़वाज पर मुश्तमिल है, जो रफ़ीक पर मुश्तमिल है, रफ़ीक के साथ जैसे आप ज़िंदगी के हिस्से नहीं कर सकते। मिसाल, जैसे आप किसी की सेहत के बारे में कहते हैं कि इसकी सेहत बड़ी अच्छी है, तो आप ये नहीं कहते कि इसका जिगर इसका बड़ा अच्छा है या इसका दिल बड़ा अच्छा है। आप डायरेक्ट कहते हैं कि ये अच्छा इंसान है, ये कहते हैं। जिस तरह आप इंसान के हिस्से बकरे नहीं कर सकते, उसी तरह उस निज़ाम के भी टुकड़े नहीं कर सकते जो इंसान की इंसानियत को संवारता है। तो जन्नत की ज़िंदगी की शर्त, एक तो मैंने रिस्क वाली आपको बता दी, और एक ये कि तन्हा जन्नत का हम तसव्वुर कर ही नहीं सकते।
میں نے آپ کو اس مثال دے کے سمجھا دیا کہ جیسے ہم کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ دل اس کا اچھا ہے، اس کا جگر اچھا ہے، اس کے پھیپھڑے اچھے ہیں، اس کے گردے اچھے ہیں، کہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے. ایک لفظ میں بات ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جنت کی زندگی کا تصور ہم اکیلے نہیں کر سکتے. اب اور پھر شرط یہ ہے کہ مسلم رہنا ہے، جماعت مسلمین، وہ جس میں شامل ہونے سے جنت ملتی ہے. مسلمین کی جماعت جسے تسالم کہتے ہیں. یہ لفظ آیا ہے عربی کا، ٹھیٹھ عربی کا لفظ ہے تسالم. دیکھیے تسالم وہ لوگ اسے کہتے تھے کہ ایک بگی کے اندر 4 گھوڑے جتے ہوئے ہوتے ہیں. اس گاڑی کو وہ نہایت عمدگی سے کھینچ سکتے ہیں کہ ان کا پاؤں ایک ساتھ اٹھے، ایک ساتھ پڑے. وہ گھوڑوں کا گروپ کہ جس کے پاؤں ایک جیسے اٹھیں، ایک جیسے پڑے، انہیں عرب جو تھے ان کو تسالم کہتے تھے. تو انہیں مسلمان کہتے ہیں. ان میں سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سرکشی سے آگے بڑھ جائے. اب جو سرکشی سے آگے بڑھتا ہے اس کے لیے عرب عدوان لفظ کہتے تھے. عدوان یہ بھی جرم ہے کہ جماعت سے سرکشی برتنا، اور بہت بڑا جرم ہے کہ ہم جماعت سے سرکشی کریں. تو دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عرض پہ آدم کو جو بھیجا ہے وہ جنت والی زندگی تھی. اس میں یہ لوگ حد سے آگے نہیں بڑھے تھے. اور جنت کی شرط میں نے آپ کو بتا دی کہ اکیلے نہیں. جنت کا تصور کہ غاروں میں چلے گئے، نیک ہیں وہ غاروں میں بیٹھے ہیں، گفاؤں میں بیٹھے ہیں اور اپنے اکیلے زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمیشہ جنت کی زندگی جماعتی زندگی ہے. اور رزق کے جب تک چشموں پر انسانوں نے اپنا قبضہ نہیں کیا تھا وہ جنت کی زندگی تھی، جہاں سے آپ کا دل چاہے کھاؤ، دل چاہے پیو. کوئی لکیریں نہیں کھینچی تھیں، کوئی تیرا میرا نہیں تھا. صرف اللہ کا جو قائم نظام تھا وہی چل رہا تھا. اور اب بھی ہم اگر اسے درست کر لیں، لکیروں کو ختم کر دیں اور ایک جماعتی زندگی ہو، اور اس کی شرائط یہ ہو کہ ازواج ہوں، متطہرات ہوں، مسلمین ہوں، تو آج بھی یہ دنیا کی زندگی جنت کی بن سکتی ہے. ایک ہے اس دنیا کی جنت اور ایک ہے اخروی جنت. یہ 2 جنتیں ہیں. اور قرآن میں جنات یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس لیے بھی اس سے یہ ہے. اور آگے پھر میں آپ کو اور چیزیں بتاؤں گی. اب یہ میں نے چیزیں آپ کو اس لیے بتائیں کہ اب آدم کا واقعہ اب کچھ چند لائنوں کے بعد شروع ہو جائے گا، تو اس سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آدم سے جنت کی زندگی کیسے چھنی. تو مجھے اجازت دیجیے، اب میں آگے درس میں آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی. اللہ حافظ.